دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آسٹریلیا کے بارے میں۔ آسٹریلیا، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ آسٹریلیا بھی کہتے ہیں، براعظم یورپ کے وسط میں واقع خشکی سے گھرا ہوا ایک ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 83 لاکھ ہے۔ اس کے شمال میں جرمنی اور چیک ریپبلک، مشرق میں سلوواکیا اور ہنگری، جنوب میں سلوانیا اور اٹلی، جبکہ مغرب میں سوئٹزرلینڈ کے ممالک واقع ہیں۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ 872 عیسوی میں 83 مربع کلومیٹر ہے۔ آسٹریلیا کی سرزمین بلند پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور یہاں ایلپس پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ ملک کا 32% رقبہ سطح سمندر سے 500 میٹر سے کم بلند ہے۔ اس کا بلند ترین مقام 797 عیسوی میں 3 میٹر بلند ہے۔ آبادی کی اکثریت جرمن زبان بولتی ہے اور اسے ملک کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ دیگر مقامی زبانوں میں کروشین، ہنگری اور سلوین ہیں۔ آسٹریلیا کی بنیادیں ہمیں رومن دور سے ملتی ہیں، جب 15 میں سیلٹک سلطنت پر رومیوں نے قبضہ کیا تو اسے ایک صوبہ بنا دیا۔ پہلی صدی عیسوی میں یہ سارا علاقہ آج کے آسٹریلیا کے زیادہ تر حصوں پر مشتمل تھا۔ 788 عیسوی میں جہاں عیسائیت متعارف کرائی گئی، ہبسبرگ شہنشاہیت کے دوران آسٹریلیا کو یورپ کی بڑھتی طاقتوں میں سے ایک شمار کیا جانے لگا۔ 1867 عیسوی میں آسٹریلین سلطنت کی جگہ آسٹریلیا ہنگری نے لے لی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 عیسوی میں آسٹرو ہنگرین سلطنت کا زوال ہوا۔ 1919 عیسوی میں پہلی آسٹرین جمہوریہ قائم ہوئی۔ 1938 عیسوی میں نازی جرمن نے اس پر قبضہ کر کے اپنے اندر شامل کر لیا۔ یہ قبضہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک یعنی 1945 عیسوی تک جاری رہا، جس کے بعد آسٹریلیا پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے آسٹریلیا کی خود مختار جمہوریت حیثیت بحال کر دی۔ اسی سال آسٹریلیا کی پارلیمان نے ایک اعلان جاری کیا جس کے تحت آسٹریلیا کو مستقل طور پر غیر جانبدار ملک قرار دے دیا گیا۔ آج آسٹریلیا پارلیمانی جمہوریہ ہے، جس میں 9 وفاقی ریاستیں شامل ہیں۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ویانا ہے، جس کی آبادی 16 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے اور فی کس آمدنی 723 عیسوی میں $43 سے سالانہ ہے۔ آسٹریلیا میں معیار زندگی بہت بلند ہے اور 2010 عیسوی میں اسے دنیا بھر میں انسانی ترقی کے اشاریے کے مطابق 25واں درجہ دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا 1955 عیسوی سے اقوام متحدہ کارکن ہے۔ 1995 میں یہ یورپی یونین کارکن بنا۔ 1995 عیسوی میں یہ یورپی یونین کارکن بنا۔ 1995 عیسوی میں آسٹریلیا نے شنجن معاہدے پر دستخط کیے اور 1999 عیسوی میں یورو کو اپنا بنا لیا۔ قدیم زمانے سے آباد بستی یورپ کی سرزمین جو آج آسٹریلیا کہلاتی ہے، دراصل رومن دور سے قبل مقامی سیلٹک قبائل کی آماج گاہ تھی۔ سیلٹک سلطنت پر بعد ازاں رومنوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں بطور صوبہ شامل کر لیا۔ رومن بادشاہت کے زوال پر اس علاقے پر باویری، سلادیس اور آدریس قبائل نے حملے جاری رکھے۔
सलादीक कबाइल पहाड़ों में मुंतकिल हो गए, जो मशरिक और वस्ती ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। 788 ईस्वी में यहाँ ईसाइयत मुतारिफ कराई गई और 15वीं सदी ईस्वी में मैस्टबर्ग बादशाहों ने ऑस्ट्रेलिया में आसपास के दीगर इलाके भी शामिल करना शुरू कर दिए। 1438 ईस्वी में नवाब अल्बर्ट पंजम ऑफ ऑस्ट्रेलिया को उनके ससुर की जगह बादशाह बना दिया गया। बाद अज़ां ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जंग छेड़ दी। नेपोलियन के हाथों में बतदरीज शिकस्तों के बाद 1806 ईस्वी में रोमन सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई। 2 साल कबल 1804 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की सल्तनत कायम हुई। 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया इत्तेहादियों के साथ फ्रांस पर हमला आवर हुआ और नेपोलियन को शिकस्त दी। 1815 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ वियना के बाद ऑस्ट्रेलिया को बरे-आज़म की 4 बड़ी ताकतों में शुमार किया जाने लगा। इसी साल ऑस्ट्रेलिया की सरबराही में जर्मनी का इल्हाक हुआ। 1864 में ऑस्ट्रेलिया और प्रोशिया ने मिलकर डेनमार्क से जंग की और इससे बाज़ इलाके आज़ाद करा लिए। ताहम इन्हीं इलाकों की तकसीम में इख्तलाफ पर 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और प्रोशिया की जंग हुई। इस जंग में शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की कन्फेडरेशन से निकल गया।